کھیچ سے 2 نوجوان لاپتہ کر دیے گئے۔ دالبندین میں جیش العدل کے ہاتھوں قتل نوجوان کے لواحقین کا لاش کے ساتھ شاہراہ پر دھرنا، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ آج دسمبر کی 10 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپے احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب خوش بات۔ کیچ سے فورسز نے نوجوان سمیت 2 افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ لاپتہ ہونے والوں کی شناخت سہیل ولد عبداللہ اور چاکر ولد رسول بخش کے ناموں سے ہوئی۔ سہیل کو گزشتہ شب 1 بجے کے قریب تم کے علاقے دازن سے اور چاکر کو کوہاڑ سے گھر پر چھاپا مار کر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چھاپے کے دوران فورسز نے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ آخری اطلاع تک دونوں تاحال فورسز کی تحویل میں ہیں۔ ضلع چاگی کے علاقے دالبندین میں گزشتہ روز مسلح افراد نے ایک نوجوان کو قتل اور ایک کو زخمی کر دیا۔ واقعے میں مسلح مذہبی تنظیم جیش العدل کو ملوث قرار دیا جا رہا ہے۔ جمعرات کی شام دالبندین شہر میں مسلح افراد نے نوجوان ثناء اللہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جبکہ فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مسلح افراد مقتول کی گاڑی اپنے ہمراہ لے گئے۔ ذرائع کے مطابق مقتول کو کچھ عرصہ قبل جیش العدل نے گاڑی سمیت اغوا کیا تھا، جنہیں بعد ازاں رہا کیا گیا، تاہم ان کی گاڑی ضبط کر لی گئی تھی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ کچھ روز قبل مذکورہ شخص نے اپنی گاڑی دالبندین بازار میں دیکھی اور پہچان کے بعد واپس اپنی تحویل میں لے لی، جس کے بعد گزشتہ شام جیش العدل کے ارکان نے اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور گاڑی اپنے قبضے میں لے لی۔ ثناء اللہ 29 کو گزشتہ شب دالبندین میں قتل کیا گیا تھا، جس کے خلاف لواحقین اور مقامی افراد کی بڑی تعداد گزشتہ رات سے احتجاج کر رہی تھی۔ مقتول کے لواحقین کی جانب سے جاری احتجاج کے باعث پاکستان کو ایران سے ملانے والی شاہراہ بند رہی، جس سے گاڑیوں کی قطاریں لگیں۔ لواحقین نے احتجاج کے دوران مطالبہ کیا کہ قتل میں نامزد 5 افراد کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ حکومت پاکستان چاگے میں اپنی ریٹ یقینی بنائے۔ بعد ازاں لواحقین نے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی چاگی سے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا اور پاکستان ایران شاہراہ بحال کر دی گئی۔ وفاقی وزراء کی یقین دہانی کے باوجود مزید لوگ لاپتہ کیے گئے۔ پامالیوں کے باعث اب کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جنرل سیکریٹری سمیع الدین بلوچ نے کہا ہے کہ ہم نے کوئٹہ میں اپنے 50 روزہ دھرنے کو وفاقی وزیر داخلہ و وزیر قانون کی یقین دہانی پر ختم کیا تھا کہ 3 مہینے میں ہمارے مطالبات پر عمل درآمد ہوگی، مگر مطالبات پر عمل درآمد کی بجائے مزید لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ مذاکراتی عمل وقت گزاری ثابت ہو رہی ہے، جس کا ہمیں بخوبی پہلے سے اندازہ تھا۔ چونکہ ہم پرامن جدوجہد کے ماننے والے ہیں، تو مذاکراتی عمل میں حصہ لے کر یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ کولوا نوشکی میں شاپنگ سینٹرز میں دھماکہ اور فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ بلوچستان کے علاقے آوران کولوا شاپنگ سینٹر میں دھماکے سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ لیویز کے مطابق ہفتہ کو آوران کے مین بازار ناصر علی ولد محمد ہاشم کی دکان میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ناصر علی ولد محمد ہاشم جاں بحق جبکہ محمد عاصم، مہر اللہ، فی بی بی، زوجہ نذیر احمد، شین، زوجہ عبدالغفار، مصدق، عبدالمطلب اور صدیق زخمی ہو گئے۔ لیویز نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ لیویز کے مطابق لاش اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ نوشکی میں مسلح افراد نے شاپنگ سینٹر کے اندر فائرنگ کر کے آغا ولی نامی شخص کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دی۔ انتظامی سربراہان کی نااہلی، صوبائی و مرکزی حکومت کی عدم توجہی سے جامع بلوچستان مالی بحران کا شکار ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامع بلوچستان کا ایک اہم اجلاس زیر صدر پروفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیچ منعقد ہوا۔ اجلاس میں اس امر پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا کہ پچھلے 2 سال سے جامع بلوچستان کے انتظامی سربراہان کی نااہلی، صوبائی و مرکزی حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے جامعہ بلوچستان سخت مالی بحران کا شکار ہے۔ یہاں تک کہ جامعہ کے اساتذہ کرام اور ملازمین کو ماہانہ
تنخواہ اور پینشنرز کو پینشنز بھی وقت پر ادا نہیں کیا جا رہا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جامعہ بلوچستان کی مالی و انتظامی بہتری کے لیے مسلسل جدوجہد کی، لیکن نہ مرکزی و صوبائی حکومت نے جامعہ بلوچستان کے مالی بحران کو سنجیدگی سے لیا اور نہ ہی جامعہ بلوچستان کے انتظامی سربراہان نے عملی اقدامات اٹھائے۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ جیکب آباد میں میچ کے دوران گراؤنڈ کی دیوار گرنے سے 2 نوجوان جاں بحق۔ نمائش گراؤنڈ میں کرکٹ اور فٹ بال کے میچز کے دوران بڑی تعداد میں نوجوان نمائش گراؤنڈ کی دیواروں پر چڑھ گئے اور میچ دیکھتے رہے کہ اچانک ایک دیوار گر پڑی اور دیوار کے نیچے دب کر 2 نوجوان 20 سالہ نذیر لاشاری اور 14 سالہ گوہرام لاشاری شدید زخمی ہو گئے، جنہیں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں دونوں نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ پنجگور میں ڈاکٹروں کا خود ساختہ بحران۔ ٹیچنگ اسپتال میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں، مریض پریشان۔ ٹیچنگ اسپتال سمیت پنجگور کے درجنوں BHU اور CDs میں میڈیکل آفیسرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے پنجگور کی 5 لاکھ آبادی بدترین حالات سے گزر رہی ہے۔ ٹیچنگ اسپتال میں مارننگ شفٹ میں صرف نصف درجن ڈاکٹروں کی پوسٹنگ ہے، مگر شام اور نائٹ شفٹوں میں ٹیچنگ اسپتال کا تمام بوجھ پیرامیڈکس کے کاندھوں پر ہے۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریض اور ان کے لواحقین میڈیکل آفیسر نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی اذیتناک صورتحال سے گزرتے ہیں۔ لوگوں کو معمولی مرض کے لیے سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے کراچی کوئٹہ جانا پڑتا ہے، جبکہ عام لوگ جو کسی دوسرے شہر جانے کی قوت نہیں رکھتے وہ ایڑیاں رگڑ کر یا تو موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں، درد سہ کر کسی معجزے کے انتظار میں زندگی کے باقی دنوں کو دھکا دینے پر مجبور ہیں۔ پنجگور میں ڈاکٹروں کے خود ساختہ بحران پر حکام بالا خصوصاً سیکرٹری ہیلتھ نے چیف سیکرٹری بلوچستان کے ساتھ دورہ پنجگور کے موقع پر 44 ڈاکٹر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اور سیکرٹری ہیلتھ کے وعدے کو ابھی کئی ماہ بیت چکے ہیں، مگر تاحال اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ پنجگور کی 5 لاکھ آبادی ڈاکٹروں کے خود ساختہ بحران سے انتہائی کربناک صورتحال سے دوچار ہے۔ چاکی کے 33 دیہات کو نیشنل گریڈ سے منسلک کر کے بجلی فراہم کی جائے گی۔ عاشم نوتیزئی وزیر مملکت برائے توانائی میر محمد عاشم نوتیزئی نے کہا ہے کہ ضلع چاگی کے 33 دیہات کو نیشنل گریڈ سے منسلک کر کے بجلی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 2000 ملین روپے کے مزید ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دالبندین میں مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ ڈیمز ٹوٹنے کی رپورٹ نہیں ملی، زیادہ تر بجٹ بلوچستان میں سیکورٹی پر خرچ ہوتا ہے۔ NFC ایوارڈ کا حصہ وقت پر ملنا چاہیے، وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت حاصل اختیارات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ عوام اور صوبے کے مفاد میں فیصلے پوری کابینہ کو اعتماد میں لے کر کرتا ہوں۔ ڈیمز کے ٹوٹنے کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی، کسی بھی محکمے کی لاپرواہی برداشت نہیں کریں گے۔ بیوروکریسی کی جانب سے تعاون نہ کرنے کا تاثر غلط ہے۔ اسی طرح یورپی یونین کے وفد کو وقت نہ دینے کی خبروں میں بھی کوئی صداقت نہیں۔ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مالی مشکلات کے باوجود بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ NFC ایوارڈ وقت اور حالات کی ضرورت ہے، اس کے تحت شیئر آئینی طور پر دیے گئے اور وقت پر ملنے چاہیے۔ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، اس کی سیکورٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ زیادہ تر بجٹ امن و امان کی بحالی پر خرچ ہو رہا ہے۔ کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں سیلاب متاثرین کے امدادی ٹینٹ ریسنگ ٹریک پر بچھا دیے گئے۔ JUI کے جلسے میں سیلاب متاثرین کو امداد کے لیے دیے گئے ٹینٹوں کا استعمال کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں JUI کے ورکرز کنونشن میں سیلاب زدگان کے لیے بھیجے گئے خیموں کو قالین کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کی جانب سے بھیجے گئے ان خیموں کے استعمال کے لیے پارٹی رہنما اور انتظامیہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے۔ اس حوالے سے تصاویر اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسمبلی ہال کے گراؤنڈ میں ریسنگ ٹریک پر ٹینٹ لگائے گئے۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ ورکرز کنونشن کے لیے خیمہ لگانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔
عالمی اور علاقائی خبریں۔ شمالی کوریا میں دشمن ملک کی فلم دیکھنے پر کم عمر لڑکوں کو سر عام پھانسی دے دی گئی۔ شمالی کوریا میں دشمن ملک کی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے الزام میں 2 کم عمر لڑکوں کو عوام کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے صوبے ریانگانگ سے تعلق رکھنے والے 16 اور 17 سال کے 2 نوجوان لڑکوں کو جنوبی کوریا اور امریکی ڈراموں اور فلمیں دیکھنے پر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایلون مسک کا 1.5 ارب سے زائد غیر فعال ٹویٹر اکاؤنٹس ختم کرنے کا اعلان۔ ٹویٹر کے سربراہ ایلون مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود غیر فعال اکاؤنٹس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جمعے کے روز ایلون مسک کا ایک ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ ٹویٹر جلد ہی 1.5 ارب اکاؤنٹس کی جگہ خالی کرنا شروع کرنے والا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹویٹر کی جانب سے وہ اکاؤنٹ ختم کیے جانے والے ہیں جن سے کافی عرصے سے کوئی ٹویٹ نہیں ہوئی اور وہ سالوں سے لاگ ان نہیں ہوئے۔ ریاض میں چین عرب کانفرنس منعقد کی گئی۔ کئی ممالک کے سربراہان اور نمائندوں کی شرکت۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں چین عرب کانفرنس ہوئی جس میں چینی صدر شی جن پنگ نے شرکت کی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں عرب اور چین کانفرنس میں چین، مصر، عراق، قطر، موریتانیہ، تیونس، صومالیہ سمیت دیگر ممالک کے سربراہان اور نمائندے شریک ہوئے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔